الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، معراج شریف کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، جو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک بڑا معجزہ معراج شریف کے حوالے سے ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اس کو معراج شریف کہا جاتا ہے، جبکہ عرب دنیا میں اس کے دو نام ہیں۔ وہ اس کو کہتے ہیں الاسراء والمعراج۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اہل عرب ہے نا، عربی زبان کو سمجھتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے ایسے لطف ہوتے ہیں محظوظ ہونے کے جن سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ چونکہ عربی سمجھتے ہیں وہ لوگ، اس لیے ان کے سامنے قرآن کے بھی مفاہیم ہوتے ہیں، مفہوم ہوتے ہیں سارے، اور حدیث شریف کے بھی سارے مفہوم ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں بنیادی مآخذ ہیں، کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے بنیادی مصادر ہے، ان سے کوئی بھی چیز حاصل کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے معراج شریف کے حوالے سے، وہ چونکہ لفظ اسرا آیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو وہ اس چیز کو لیتے ہیں، چونکہ قرآن میں یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کا تذکرہ ہے، لیکن صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بہت ساری احادیث ہیں، اور اتنے زیادہ طرق سے وہ آئی ہوئی ہیں، اتنے زیادہ سندوں سے وہ آئی ہوئی ہیں کہ وہ تواتر کی حد کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی یقین کی حد کو پہنچ جاتی ہیں۔ بلکہ خود حدیث معراج بھی ہے، میں نے غالباً پچھلی دفعہ معراج کے موقع پہ آپ کو سنائی بھی تھی حدیث معراج۔ وہ میں نے اس لیے سنائی تھی کہ جب بھی معراج شریف کا
وقت آتا ہے، مہینہ آتا ہے یا دن آتے ہیں تو ہر جگہ معراج کے حوالے سے تقریر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی ہم معراج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں وہ بے شک یا قرآن سے اخذ کردہ ہوتی ہے یا حدیث سے اخذ کردہ ہوتی ہے، لیکن الفاظ تو ہمارے ہوتے ہیں۔ تقریر کوئی بھی آدمی کر رہا ہوگا، الفاظ تو اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو پچھلے سال مجھے خیال آیا تھا کہ خود جو حضور علیہ السلام نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا ہے وہ کیوں نہ سنایا جائے، بجائے اس کے کہ اپنی گفتگو کی جائے۔ یہ دیکھیں نا کہ ہم جو معراج بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی، تو اس میں تو کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ خود جو حضور علیہ السلام نے اپنی معراج بیان فرمائی ہے اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ حدیث معراج بڑی طویل حدیث ہے، میں دیکھوں گا اگر آج وقت ہوا تو میں وہ بھی آپ کو جلدی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تاہم یہ اسراء اور معراج کے حوالے سے جو ہماری بات ہو رہی ہے، قرآن کی آیات، یہ سورہ نجم کی آیات بھی میں نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ بھی سورہ نجم میں اور بھی آیات ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہ بہت ساری آیات ہیں جو معراج کے حوالے سے ہیں، اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں جو معراج کے حوالے سے ہے۔ تو اسراء اس سفر کو کہا جاتا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کو لے جایا گیا، اور معراج اس سفر کو کہا جاتا ہے جو مسجد اقصی سے آگے آسمانوں تک لے کے جایا گیا۔ تو بنیادی طور پر قرآن اور حدیث کو جب ہم اشتراک کے ساتھ دیکھتے ہیں، دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک وہ اسراء والا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ایک مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر قاب قوسین او ادنی تک۔ تو یہ 3 مراحل ہیں اس میں شب معراج کے واقعہ میں۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ایک اسراء جو ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ تو قرآن میں نص قطعی کے ساتھ ثابت ہے نا، قرآن کے الفاظ ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور دوسرا جو ہے مرحلہ جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جو قرآن سے ہمیں معلوم ہوا، اس کا اگر کوئی آدمی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا تذکرہ ہے قرآن میں، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، قرآن کا انکار کر دیتا ہے۔ لیکن آگے جو احادیث میں معراج کا واقعہ ہے سارا، اگر اس کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ضلال مبین، کھلی گمراہی میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک اعتقادی فسق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال کافر نہیں ہوتا وہ آدمی۔ کافر تب ہوگا جب قرآن والے حصے کا انکار بھی کر دے گا۔ پھر یہ ہے کہ اس میں اختلاف بھی ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پر معراج پہ لے جایا گیا، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر معراج کرائی گئی، یعنی آپ کا جسم نہیں تھا، آپ کی روح کو لے جایا گیا تھا، یا روحانی طور پر آپ کو معراج کروائی گئی تھی۔ اوپر کے جو سفر ہیں وہ روحانی طور پر یا منامی طور پر خواب میں کروائے گئے۔ لیکن اس پر جو لوگ جسمانی معراج کے قائل ہیں وہ بڑی زبردست دلیل دیتے ہیں۔ وہ اسی آیت کو، جو پہلی آیت ہے قرآن کریم کی، سبحان الذی اسریٰ، سورہ اسراء کی یا سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، وہ اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں ہی لے کے جانا ہوتا اور خواب کے ذریعے سیر کرائی جانی ہوتی تو یہ کون سا عجیب کام تھا؟ خوابیں تو سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اور انبیاء کی خوابیں تو ویسے ہی سچی ہوتی ہیں، عام لوگ خواب میں کہاں کہاں پھرتے رہتے ہیں۔
تو یہ تو ایک عام سی بات ہے خواب میں جانا، جبکہ اللہ پاک نے اس آیت کی ابتدائی اپنے لفظ اپنی صفت سبحان سے کی ہے کہ سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو خواب میں لے جانے کے لیے اللہ پاک کو اپنی اتنی بڑی بڑائی اور اتنی پاکیزگی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب تو ایک عام سی بات ہے، اس سے پتہ اور سبحان اللہ تو اس وقت ہی کہا جاتا ہے نا جب کوئی عجیب بات ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نعت خوان بھائی نعت پڑھتے ہیں تو عام انداز میں پڑھتے رہتے ہیں، جب کوئی پیک پہ پہنچتے ہیں یا عروج پہ پہنچتے ہیں تو پھر اس وقت سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یا مقرر کو تقریر کرتے ہیں تو عام گفتگو ایک الگ ہوتی ہے، لیکن جب ایک خاص چیز پہ پہنچتے ہیں یا کوئی ایسی بات بتا دیتے ہیں جو نہیں معلوم ہوتے تو سارے سبحان اللہ کہہ اٹھتے ہیں۔ تو گویا سبحان اللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب عام روٹین سے ہٹ کے کوئی بات کی جاتی ہے۔ تو اگر خواب میں ہی بتانا ہوتا تو اللہ پاک نے سبحان کا لفظ کیوں استعمال کیا شروع میں؟ وہ اسی لیے استعمال کیا کہ پاک ہے وہ ذات، وہ اس چیز سے عاجز ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر نہیں کرا سکتی، وہ سبحان ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ چاہے تو رات کے کچھ حصے میں بھی اپنے بندے کو جسم کے ساتھ سیر کرا سکتی ہے معراج۔ اور پھر اسریٰ بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہ دو تین پہلوؤں سے بڑی عجیب اس کا ترجمہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور حوالے سے آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر ہے، یہ اگر سواری پر بھی جائیں آپ تو 1 مہینے کا سفر ہے، صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، باقی آسمانوں کی سیر آپ چھوڑ دیں، صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اب بھی اگر سواری پہ آپ جائیں تو 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کچھ حصے میں وہاں تشریف لے بھی گئے تھے اور واپس بھی آ گئے تھے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سفر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتی ہے سیر۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہاں سے ایبٹ آباد یا ٹھنڈیانی وغیرہ آپ لے لیں، ہمارا اپنا علاقہ ہے سمجھنے کے لیے۔ اب ایک آدمی ٹھنڈیانی تک سفر کرتا ہے، وہاں جاتا ہے اور واپس آتا ہے، جس نے جانا ہے اور آنا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 3-4 گھنٹوں میں ٹھنڈیانی جا کے واپس بھی آ جائے۔ لیکن اگر ایک آدمی سیر کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ظاہر جگہ جگہ رکے گا، وہاں پہ چیزیں دیکھے گا، وہاں خوبصورت نظارے دیکھے گا، آبشاریں دیکھے گا، پہاڑوں کی خوبصورتیاں دیکھے گا، تو ظاہر ہے کہ وقت لگے گا، جگہ جگہ وہ رکے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہی ٹھنڈیانی کا سفر جو ویسے سفر اگر کرے ہم جانا آنا ہو تو 3 گھنٹے میں ہو جائے، لیکن سیر کریں تو ہو سکتا ہے کہ صبح ہم جائیں ٹھنڈیانی اور رات کو واپس آئیں، یعنی اس کے لیے وقت زیادہ چاہیے آپ کو سیر کے لیے۔ اللہ پاک نے معراج کے لیے لفظ سفر نہیں استعمال فرمایا، حالانکہ سفر جلدی ہونے والی چیز ہے، سیر آرام سے ہونے والی چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ چونکہ میں ہر عیب سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں اور سبحان ہوں، تو میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں اگر چاہوں تو لمحوں میں جو سفر بھی نہیں ہو سکتا جس وقت میں، اس وقت میں اگر چاہوں تو سیر بھی کرا دوں اپنے بندے کو۔ تو حضور تو وہ سبحان ہے، اللہ پاک نے سبحان سے ہی شروع کیا۔ تو اللہ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے، اس نقص سے پاک ہے، کسی بھی کمی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، وہ جو بھی چاہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جیسے بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس نے تھوڑے سے لمحے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے حبیب کو لے کے گیا معراج کی بلندیوں پر، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر، وہاں سے بھی آگے، اور یہ تھوڑا سا حصہ بھی سفر کے طور پر نہیں تھا بلکہ سیر و سیاحت کے طور پر تھا۔ اللہ پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ وہاں کے مشاہدات کروائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں علماء کہ اگر خواب میں ہی حضور کو لے کے جانا تھا یا روحانی طور پر حضور کو وہاں کے دیدار کرانے تھے تو پھر براق لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو براق بھی لایا گیا تھا نا، حدیث میں ہے سارا۔
وہ حدیث میں آپ کو اگر ٹائم ہوا تو بتاؤں گا، ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر معراج تھی، اسی لیے براق کو بھی لایا گیا تھا حضور علیہ۔ براق تو تبھی لایا جب سواری ہے نا، براق وہ تبھی لائی جائے گی جب اس پہ کوئی سوار ہو کے جائے گا۔ صرف اگر خواب میں دکھانا ہو تو اس کے لیے براق لانے کی تو کوئی نہیں بنتی ہے، کوئی سواری لانے کی۔ اب کوئی بھی آدمی ہمیں لینے کے لیے آئے یا کہیں لے جانے کے لیے آئے تو گاڑی وغیرہ لے کے آئے گا، اس پہ ہم جائیں گے تو گاڑی تبھی لائے گا کہ ہم جسمانی طور پہ اس پہ بیٹھ کے جائیں گے ساتھ۔ اگر خواب میں ہی ہم نے کہیں پہنچنا ہو تو گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں تو کہاں کا آدمی گھومتا پھرتا رہتے۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو معراج کے حوالے سے ہیں، اور ایک اور پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت عجیب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جسم 4 عناصر سے بنا ہوا ہے، 4 عناصر ان کو کہا جاتا ہے۔ 4 یعنی عنصر ہیں اس میں بنیادی طور پر۔ ان میں ایک پانی ہے، ایک آگ ہے، ایک مٹی ہے اور ایک ہوا ہے۔ ان 4 چیزوں سے انسان کا جسم بنا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی دنیاوی عوارض ہیں، دنیا میں یہ چاروں چیزیں موجود ہوں گی تو تب انسان زندہ ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر انسان سے نکال دی جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں 4۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر پانی لے لیں، اگر ہمارے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں ڈرپیں لگائی جاتی ہیں، ہم کو اسپتالوں میں ڈرپ لگائی جاتی ہیں، اسی لیے لگائی جاتی ہیں کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے، اور پانی کے بغیر انسان جتنی یعنی اس کو پانی چاہیے اس کے بغیر اتنا، اس سے پانی اگر کم ہو جائے، مقدار کم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، تبھی ہم کو ڈرپیں لگائی جاتی ہیں۔ اسی طرح آگ سے بنا ہے، آگ کی مثال آپ لے لیں، حرارت ٹیمپریچر ہمارے جسم میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی وقت اگر ٹیمپریچر ہمارا کم ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، یعنی ہمارا جسم ہر وقت گرم رہتا ہے، تو یہ گرم کیوں رہتا ہے؟ یہ وہ حرارت ہے آگ والی، اس کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح آپ ہوا کو لے لیں، ہوا کے بغیر بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ سانس لینی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پہاڑی علاقوں پہ جاتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، جوں پہاڑیاں آدمی اوپر چڑھتا جاتا ہے سانس لینا مشکل ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ آکسیجن ہی ہوا ہے۔ تو گویا ہوا کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ جن لوگوں نے جہازوں پہ سفر کیے وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ جب بھی ہم جہاز میں کہیں بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ باہر کی جو فلائٹس ہوتی ہیں تو وہ زیادہ بلندی پہ ہوتی ہیں، بڑے جہاز ہوتے ہیں، 30,000 35,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ 4 جو بنیادی ہمارے عناصر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کے جسم سے اگر نکال دیا جائے یا وہ نہ ملے انسان کو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ مثلا جہاز پہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو جہاز کے چونکہ بہت زیادہ بلندی پہ ہوتا ہے، 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پہ ہوتا ہے جہاز، تو وہاں آکسیجن کی ویسے ہی کمی ہوتی ہے، جس کمی کو دور کرنے کے لیے جہاز کے اندر پھر وہ کیا جاتا ہے، آکسیجن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہر وقت جہاز میں آکسیجن موجود ہوتی ہے آپ کے جسم کے مطابق، جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ اگر آکسیجن اس وقت ختم ہو جائے یا جہاز کا وہ آکسیجن کا نظام رک جائے، ہم نہیں زندہ رہ سکتے۔ وہ آکسیجن کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہوتے ہیں اس وقت جہاز میں۔ پھر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ سب جانتے ہیں جہاز میں پہلے ہی وہ ایئر ہوسٹس وغیرہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو یہ اوپر سے ماسک نیچے آ کے گرے گا اور آپ نے اس کو ناک پہ لگا لے۔ تو یہ سارا آکسیجن کے لیے ہی ہے کہ آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہر انسان کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں 4، اور ان 4 میں سے اگر ایک بھی انسان کے جسم سے نکال دی جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسی ہستی تھے کہ ہم یہ 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پہ بھی جائیں تو ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو ہم زندہ واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ تو حضور کی کیسی ذات تھی کہ وہ 30-40 ہزار کیا، وہ تو سدرۃ المنتہا سے اوپر بلندیوں پہ چلے گئے تھے اور صحیح سلامت واپس بھی آ گئے تھے۔ وہ کیسی شخصیت ہے۔
کیونکہ اللہ پاک اور فرشتے جو ہیں وہ تو اس جہان کے ہے نا رہنے والے ہیں، اس جہان میں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس جہان کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان میں رہتے ہوئے بھی اس جہان کے ساری سیر کر کے واپس آ گئے تھے اور صحیح سلامت تھے۔ تو یہ بڑا عجیب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے۔ اور میں نے پچھلے جو میں آپ کو بتایا تھا کہ اکثر معراج کی تقریروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے معراج ہوئی، یہ ہوا، معراج کے سارے واقعات بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ معراج ہوئی کیوں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں معراج کرائی گئی تھی۔ میرا خیال تھا میں پچھلے جمعے بتاؤں گا لیکن وقت ختم ہو گیا تھا، تو میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو مکہ مکرمہ میں بہت مشکل حالات تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور پھر آپ طائف چلے گئے تھے کیونکہ وہ ماموں رشتہ دار تھے آپ کے، سیدہ حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ وہاں کی طائف کی رہنے والی تھیں، تو حضور نے سوچا کہ وہاں میرے اپنے رشتہ دار ہیں، وہاں جا کے ان کی حمایت حاصل کرنی چاہیے۔ وہاں جب تشریف لے گئے تو وہاں بھی ان لوگوں نے انکار کیا۔ ظاہر اپنے آبائی دین کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، میں سب حالات آپ کو پچھلے جمعے بتا چکا ہوں تفصیل سے۔ تو بہرحال وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح چاہتے تھے کہ حمایت مجھے مل جائے گی اس طرح کی نہ ملی، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق تو اپنے اللہ کے ساتھ ہی تھا نا سب سے زیادہ۔ تو جب مکہ والوں نے بھی ستایا تو آپ اس امید پر طائف تشریف لے گئے، وہاں وہ عواش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا گیا، وہ پتھر مارنے لگے۔ پھر وہ تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ حضور کا جسم مبارک خون سے چور، زخموں سے چور چور تھا، خون سارے جسم سے بہہ رہا تھا، جوتیاں بھر گئی تھی خون سے۔ اس وقت بھی حضور دعائیں فرما رہے تھے کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، باری تعالیٰ ان کو، میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، میرے مقام اور مرتبہ نہیں جانتے ہیں۔ کوئی عذاب کی دعا نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا ان حالات میں بھی۔ بس صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ سلوک کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے مایوسی ہوئی کہ کتنے لمبا سفر کر کے وہاں گئے تھے اور پھر وہاں جا کے بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک ناز کا بھی تعلق تھا نا، اللہ کے محبوب جو تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو شکوہ تھا وہ کسی اور سے نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین سے۔ وہاں جب سے واپس آئے باغ سے، لوگوں نے پتھر مار کے بھگایا آپ کو، اور آپ ایک باغ میں تشریف لے آئے، انگوروں کا ایک باغ تھا وہاں پر، وہاں تشریف لے آئے، وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت دل گرفتہ تھے، رنجیدہ تھے بہت زیادہ۔ ظاہر بات ہے مایوسی تھی بہت زیادہ اس وقت لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جب تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر آپ نے اس رنجیدہ حالت میں ایک دعا فرمائی۔ وہ عربی کی دعا ہے، طویل دعا ہے کافی، لیکن میں اس کا تھوڑا سا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک سے ایک طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکوہ فرمایا کہ اللہم الیک اشکو بسی، باری تعالیٰ سب کے سامنے تو اپنی بات کہہ چکا ہوں، وہاں مکہ میں بھی کہتا رہا، وہاں بھی جو سلوک ہوئے وہ بھی تیرے علم میں ہیں سارے۔ یہاں طائف میں آیا تیری تبلیغ کے لیے آیا، تیرے نام کے لیے آیا، یہاں بھی جو کچھ ہوا تو اس چیز کا گواہ ہے، سارا تو نے دیکھا ہے۔ تو باری تعالیٰ میں کس سے التجا کروں، کس سے شکوہ کروں؟ تو ہی ہے جس سے شکوہ کر سکتا ہوں، مجھے بتا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ ان لم تکن علی غضبان فلا ابالی، باری تعالیٰ ان ساری تکلیفوں پر بھی اگر تو راضی ہے اور تو ناخوش نہیں ہے تو باری تعالیٰ ایسی اور ہزار تکلیفیں آ جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ راضی کرنا میرا اصل مقصد ہے۔ تو اس حال میں بھی اللہ پاک کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راز و نیاز تھا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی کہ اے حبیب اتنے رنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ ان لوگوں نے تمہارا خیال نہیں کیا ہے تو میں تمہارا خیال کروں گا، ان قریب میں تم کو ایسی سیر کراؤں گا جو نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے سیر کی ہوگی اور نہ اس کے بعد کبھی کسی نے وہ سیر کوئی کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ معراج کا واقعہ وہ پذیر ہوا تھا۔ تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، انشاءاللہ یہ معراج کے واقعات آگے چلتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔